باہمی وفاداری اور تعاون۔ روحانی رہنماؤں کو اپنے ساتھی خادموں کی حمایت کرنی چاہیے، خاص طور پر جب وہ ناپختہ مسیحیوں کی تنقید کا شکار ہو جائیں۔ میں راشد یونس ہوں۔ یہ اصول واقعی اس سے ظاہر ہوتا ہے جب پولس کرنتھیوں کے نام خط کا اختتام کرتا ہے، اور بلا شبہ تمام اصولوں کے ساتھ جو حقیقی اصول ہیں جن پر نئے عہد نامے میں دیگر مقامات پر اور پوری کتاب مقدس میں ان پر زور دیا گیا ہے۔ لہٰذا پولس نے اس اصول کو ایک بہت ہی منفرد انداز اور ایک خاص وجہ سے لاگو کیا، اور میں اسے پہلے کرنتھیوں کے 16ویں باب کی 15 سے 18 آیت میں سے تھوڑے حصے پر روشنی ڈالنا چاہتا ہوں۔ اس نے لکھا، اے بھائیو، تم استفناس کے خاندان کو جانتے ہو کہ وہ اخیا کے پہلے پھل ہیں اور مقدسوں کی خدمت کے لیے مستعد رہتے ہیں۔ اب میں یہاں آپ کو ایک جغرافیائی تصویر دینا چاہتا ہوں، کیونکہ غور کریں، وہ کہتا ہے کہ وہ اخیا کے پہلے پھل ہیں۔ اس کا کیا مطلب ہے؟ بنیادی طور پر نقشے پر ایک نظر ڈالتے ہیں۔ آپ کے پاس مقدونیہ کی کلیسیاں ہیں، فلپی، تھسلنیکے اور بیریا۔ آپ کے پاس اخیا کی کلیسیاں ہیں، لیکن غور کریں، اتھینے ایک کلیسیا ہے جو اخیا میں ہے، کرنتھس کی کلیسیا اخیا میں ہے، اور ایک اور کلیسیا ہے یعنی کنخریا کی کلیسیا، وہ بھی ادھر واقع ہے۔ اس نقشے پر اس کا ذکر نہیں ہے۔ اب پولس یہاں صرف یہ کہہ رہا ہے، کرنتھیوں کو بتاتا ہے، تم استفناس کے گھر والوں کو جانتے ہو، وہ اخیا کے پہلے پھل ہیں اور انہوں نے اپنے آپ کو مقدسوں کی خدمت کے لیے وقف کر دیا ہے۔ اگر وہ اخیا کے پہلے پھل ہیں تو اس کا کیا مطلب ہے؟ شاید اس کا مطلب ہے کہ وہ ابتدائی طور پر اتھینے میں رہتے تھے، اور یاد رکھیں کہ وہ یہاں ایک گھرانے سے خطاب کر رہا ہے، ایک بہت بڑا گھرانہ۔ نئے عہد نامے کی دنیا میں جب آپ کسی گھر کے بارے میں بات کرتے ہیں تو یہ آپ کے ماں باپ اور بچے نہیں تھے، یہ دادا اور دادی اور بچے اور ان کے ساتھی اور پھر ان کے بچے تھے، ایک بڑا مجموعہ، اور یہاں تک کہ غلام بھی اس گھرانے کا حصہ تھے۔ اور جب انہوں نے مسیح کو قبول کیا تو غلاموں نے بھی مسیح کو قبول کیا، اور پولس نے کہا اگر وہ مسیح کے پاس آتے ہیں تو آپ ان کے ساتھ مسیح میں بھائی بہنوں جیسا سلوک کرتے ہیں۔ تو یہاں ایک گھرانہ ہے جو شاید اتھینے میں مسیح میں تبدیل ہوا ہے، اخیا کا پہلا پھل، اور پھر یہ پورا گھرانہ شاید کرنتھس میں چلا گیا، اور اس لحاظ سے وہ غالباً باہر کے لوگ تھے۔ غالباً ابتدائی طور پر کرنتھس میں ان کی بہت پذیرائی نہیں ہوئی تھی۔ وہ ایک یہودی خاندان تھا، اور آپ تصور کر سکتے ہیں کہ کرنتھس میں غیر قوموں کی آبادی کے طور پر شاید انہیں زیادہ قبول نہیں کیا گیا، اور پھر بھی پولس کہتا ہے وہ ایک بہترین نمونہ ہے۔ اور اتفاق سے اس نقشے پر اگر آپ صرف اتھینے سے اپنے دائیں طرف دیکھیں، آپ دیکھیں گے کہ پولس جب اس نے کرنتھیوں کو لکھا تو وہ کہتا ہے وہ افسس میں تھا اور کرنتھیوں کو یہ خط لکھا۔ اب اس خط میں وہ کہتا ہے میں چاہتا ہوں کہ تم اس گھرانے کی طرف توجہ کرو، اور ویسے میں یہ بھی کہتا چلوں، مجھے اور میری اہلیہ کو ایک شاندار سعادت حاصل ہوئی۔ اگر آپ اس نقشے کو دیکھیں تو آپ کو بحیرہ ایجین نظر آئے گا، اور ہمیں بحیرہ ایجن میں سفر کرتے ہوئے ایک بڑی بادبانی کشتی پر سفر کرنے کا شرف حاصل ہوا، اور ہم نے پولس کے سفر کو دیکھتے ہوئے بحیرہ ایجن میں سفر کیا۔ یہ ایک شاندار تجربہ تھا، کرنتھس میں سفر کرنا اور پھر افسس اور پھر آگے کو، لیکن پھر دوسری بار ہم واپس چلے گئے، اور دوسری بار ہم نے زمین کے ذریعے سفر کیا جو اب یونان ہے، اور اندرون ملک فلپی، تھسلنیکیوں، بیریا، اخیا، اتھینے اور کرنتھس تک کا سفر کیا۔ یہ ایک شاندار خوبصورت خطہ ہے، لہٰذا میں اس تجربے کے لیے شکر گزار ہوں۔ میں اس نقشے کو دیکھتا ہوں، یہ اپنے سفر میں پولس رسول کی پیروی کرنے کی کچھ شاندار یادیں دلاتا ہے۔ لیکن متن پر واپس آتے ہیں، غور کریں وہ کیا کہتا ہے۔ بس میں تم سے التماس کرتا ہوں کہ ایسے لوگوں کے تابع رہو، بلکہ ہر ایک کے جو اس کام اور محنت میں شریک ہے۔ دوسرے لفظوں میں اس گھرانے کا اثر دوسرے ایمانداروں پر پڑا، اور میں استفناس اور فرتوناتوس اور اخیکس کے آنے سے خوش ہوا۔ دوسرے لفظوں میں یہ تینوں آدمی یہاں میرے ساتھ ہیں،
جیسے میں نے یہ خط تمام کرنتھیوں کو لکھا ہے۔ اور وہ بنیادی طور پر کہہ رہا ہے جب وہ واپس آئیں گے میں چاہتا ہوں کہ تم ان کا احترام کرو، کیونکہ جو تم سے رہ گیا تھا انہوں نے پورا کر دیا۔ اب تصور کریں کہ آپ ان مردوں میں سے ایک ہیں اور آپ نے ان تمام چیزوں کی اطلاع دی ہے جو کرنتھس میں چل رہی ہیں، اور آپ واپس کرنتھس جا رہے ہیں اور آپ ان کے اس خط کو پڑھنے میں حصہ لینے جا رہے ہیں۔ آپ کو کیسا لگتا ہے کہ یہ جسمانی دنیاوی کرنتھس ان لوگوں کو جواب دینے جا رہے ہیں جنہوں نے ان پر سیٹی بجائی؟ اس طرح ان میں سے کچھ حقیقت میں اسے دیکھیں گے۔ تم نے پالوس کو کیا کہا؟ تم نے اسے یہ کہا، لہٰذا آپ نے دیکھا پالوس ان لوگوں کے لیے پل بنا رہا ہے۔ جب وہ واپس آ رہے ہیں اور وہ کہتا ہے وہ خاص خادم ہیں اور انہوں نے میری اور تمہاری روح کو تازہ کیا، پس ایسوں کو مانو۔ اب اس سے ایک زبردست اصول پیدا ہوتا ہے۔ اس سے پہلے کہ ہم پالوس کے اختتامی الفاظ کو دیکھیں، میں اس اصول کو دوبارہ بیان کرتا ہوں۔ روحانی رہنماؤں کو اپنے ساتھی خادموں کی حمایت کرنی چاہیے، خاص طور پر جب وہ ناپختہ مسیحیوں کی تنقید کا شکار ہو جائیں۔ اور آپ دیکھ سکتے ہیں کہ یہ اصول ان تین آدمیوں اور خاص طور پر استفناس کے گھرانے کے تجربے سے کیسے نکلتا ہے۔ اب پالوس نے کرنتھیوں کے لیے کچھ بہت ہی تسلی بخش الفاظ کے ساتھ اس خط کا اختتام کیا۔ اس نے یہ کہا، خداوند یسوع مسیح کا فضل تم پر ہوتا رہے۔ خدا کا بچانے والا فضل، جی ہاں، وہ فضل جو ہمیں خدا کے مطابق زندگی گزارنا سکھاتا ہے۔ جی ہاں، لیکن آپ کی زندگی میں خدا کا بے حساب فضل جاری رہے۔ خداوند یسوع مسیح کا فضل تم پر ہوتا رہے۔ میری محبت مسیح یسوع میں تم سب سے رہے، آمین۔ یہ دلچسپ بات ہے، پالوس نے کرنتھیوں کے ساتھ کچھ بہت سنجیدہ باتیں کی ہیں، لیکن وہ چاہتا تھا کہ وہ جان لیں کہ سخت محبت اکثر اس بات کا سچا امتحان ہوتا ہے کہ ہم واقعی ایک دوسرے کی کتنی پرواہ کرتے ہیں۔ سخت محبت، اور سخت محبت آسان نہیں ہے۔ جب میں اس کے بارے میں سوچ رہا تھا، میں اپنی خدمت کے تجربے کے بارے میں سوچنے لگا جہاں مجھے لوگوں کی زندگیوں میں گناہ کا سامنا کرنا پڑا۔ میرا مطلب ہے میں سنگین گناہ کے بارے میں بات کر رہا ہوں، وہ گناہ جس سے وہ انکار نہیں کریں گے کہ وہ تسلیم کریں گے۔ یہ قابل اعتراض نہیں تھا، اور اس طرح ایک پادری کے طور پر محبت بری نصیحت میں مجھے ان کے گناہ کا سامنا کرنا پڑا، اور مجھے کہ ایک ایسی بات کا علم ہوا جو بہت پسندیدہ ہے، اور یہ ایک بہت ہی سچا بیان ہے، اور میں نے یہ بات بے دریغ کی، جیسا کہ میں ایک مسیحی کے آمنے سامنے بیٹھا ہوں جو خدا کی مرضی کے مطابق زندگی گزار رہا تھا، اور میں نے سادگی سے کہا، میں تم کو کچھ بتانا چاہتا ہوں۔ میں تمہارے ساتھ بیٹھنے کی بجائے یہاں سے 1000 میل دور رہوں گا، اور میں جانتا ہوں کہ جو کچھ میں تم سے کہوں گا وہ تم کو مجھے مسترد کرنے کا سبب بن سکتا ہے، لیکن میں آج یہاں ہوں کیونکہ میں تم سے پیار کرتا ہوں۔ مجھے نہیں لگتا کہ میں نے کبھی کسی ایسی صورتحال میں کوئی مثال دیکھی ہے جہاں کوئی شخص آپ سے بدلے میں محبت کرے، کیونکہ انہوں نے دیکھا کہ میں سخت محبت کا اظہار کر رہا ہوں۔ میں یہ نہیں چاہتا تھا، لیکن چونکہ میں ان سے پیار کرتا تھا۔ میرے پاس ایک دفعہ ایک آدمی تھا جو کھلے عام زنا میں رہ رہا تھا، اور اس کی بیوی وہیں بیٹھی تھی، اور میں نے اس کا سامنا کیا، اور میں نے وہی الفاظ کہے، اور مجھے اب بھی یاد ہے کہ وہ کیسے اٹھا اور کہا، میں آپ کا شکریہ ادا کرنا چاہتا ہوں لیکن نہیں شکریہ، اور میں جا رہا ہوں اور میں واپس نہیں آؤں گا، اور اس سے آپ کو کوئی پریشانی نہیں ہوگی، لیکن شکریہ میں نہیں جانتا کہ کیا ہوا، لیکن امید ہے کہ سخت محبت، میں جانتا ہوں کہ اس نے طلاق دے دی تھی، لیکن سخت محبت آسان نہیں ہے۔ سخت محبت کا سچا امتحان ہے، اور یہ وہی محبت ہے جس کا پالوس کرنتھس کے ساتھ مظاہرہ کر رہا ہے۔ تو اختتام میں ہمارے پاس ایک آخری سوال ہے، ہم اپنے ساتھی روحانی رہنماؤں کی حوصلہ افزائی کرنے میں پالوس کی مثال کی پیروی کن طریقوں سے کر سکتے ہیں؟ اور بنیادی طور پر میں جو کہنا چاہوں گا وہ یہ ہے کہ ساتھی مسیحی رہنماؤں کے طور پر ہم دوسرے مسیحی رہنماؤں کے بارے میں جانتے ہیں جن پر بعض اوقات جھوٹا الزام لگایا جاتا ہے۔ وہ بہت مشکل حالات سے
گزر رہے ہیں ان پر تنقید کی جا رہی ہے کیونکہ وہ سچ بول رہے ہیں۔ بعض اوقات ان پر تنقید کی جاتی ہے کیونکہ انہیں تنقید کا نشانہ بنانے کی ضرورت ہوتی ہے، لیکن انہیں بھی ہماری ضرورت ہے اور انہیں ہماری حوصلہ افزائی کی ضرورت ہے۔ اور جب میں اس خاص اصول کا جائزہ لے رہا تھا تو میں نے ایک پادری کے بارے میں سوچا جس پر تنقید کی جا رہی تھی، اور اس پر کچھ انتہائی ناپختہ ایمانداروں کی طرف سے تنقید کی جا رہی تھی، اور میں جانتا تھا کہ اسے تکلیف ہو رہی ہے، اور میں اس تک پہنچنے اور اس کی مدد کرنے اور اس کی حوصلہ افزائی کرنے کا ایک حصہ تھا۔ اور جب میں اس اصول پر غور کر رہا تھا تو میں نے اپنا فون نکالا اور میں نے اسے صرف فون سے پیغام بھیجا اور کہا، آپ جانتے ہیں جیسا کہ میں یہاں کرنتھس میں اس اصول کا جائزہ لے رہا تھا جہاں پولس بنیادی طور پر کہتا ہے روحانی رہنماؤں کو اپنے ساتھی خادموں کی حمایت کرنی چاہیے، خاص طور پر جب وہ ناپختہ مسیحوں کی تنقید کا شکار ہو جائیں۔ اور اپنے تحریری پیغام میں نے کہا، میں شکر گزار ہوں کہ مجھے آپ تک پہنچنے کا موقع ملا۔ آپ میرے ساتھی پادری ہیں اور میں آپ کی زندگی کے اس مشکل وقت میں آپ کی مدد اور حوصلہ افزائی کرتا ہوں۔ جواب دینے کا شکریہ اور میری زندگی میں باہمی تعاون اور باہمی حوصلہ افزائی کا شکریہ۔